سورۃ النور کی اس آیت 63 میں اللہ نے ہمارے لیے کیا احکامات صادر فرمائے ان کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یعنی ان کی مجلس، ان کی محفل کی اہمیت بتائی گئی کہ اگر تم نے وہاں سے جانا ہے تو کس انداز سے جانا ہے، تمہارا وہاں سے جانا، جس کام کے لیے بھی تم وہاں سے جاتے ہو، وہ کام، اس کی نوعیت، اس کی اہمیت اللہ کے نبی کی محفل جیسی نہیں ہے۔ جب تم وہ چھوڑ کر جاتے ہو تو تم اپنے خسارے کی طرف جاتے ہو۔ اب اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر آپ سے یہ اجازت مانگتے ہیں تو اجازت دیا کریں، اور ساتھ ان کے لیے دعا بھی کیا کریں، استغفار بھی کیا کریں۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو بلاتے ہیں تو ان کا بلانا سراسر تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری خیر کے لیے۔ اس میں اللہ کے نبی کی ذاتی کوئی ان کو فائدہ یا ان کی کوئی غرض نہیں ہے، وہ خالص بلاتے ہیں آپ کی خیر کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے۔ تو آپ ان کی بلانے کو دنیا کے دوسرے لوگوں کے بلانے جیسا نہ جانو۔ وہ ان کا بلانا تمہارے لیے انتہائی خوش نصیبی ہے۔ اب اگر تم ان کے بلانے پر نہیں آتے تو تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، تم مجرم ہو، تم گناہ گار ہو جاتے ہو۔ اب اللہ کو علم ہے، تم تو کیا کرتے تھے؟ جو منافقین ہوتے تھے وہ اللہ کے نبی کی محفل میں آ کر توجہ اور دھیان سے نہیں بیٹھتے تھے، پھر کسی نہ کسی عذر بہانے سے وہ وہاں سے اٹھنے میں، نکلنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ بعض دفعہ دیکھتے تھے کہ کسی مسلمان نے، مومن نے اگر کسی تقاضے کے تحت اجازت لی تو یہ بھی اس کے ساتھ اس بہانے سے اٹھ جاتے تھے، ایسے جیسے نظریں بچا کر، اپنے آپ کو چھپا کر وہاں سے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے، تم اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، تم کس بہانے سے وہاں سے اٹھ جاتے ہو۔ اب جو لوگ اللہ کی اس امر کی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اب ان کی محفل، ان کی باتیں، وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اب اس کے امر سے، ان کے احکامات سے اگر کوئی پہلو تئی کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اس خلاف ورزی پر اس دنیا میں بھی کوئی آفت آ سکتی ہے ان پر، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے ہی۔ تو چاہیے کہ وہ بچیں، اللہ کی کسی بھی امر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ بچیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کسی سے تقابل نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے، ان کی کسی بھی صفت کا ہم کسی سے بھی موازنہ نہیں کر سکتے۔ وہ درجہ کمال پر ہیں، درجہ کمال پر اپنی ہر صفت میں جو اللہ نے کسی بھی انسان کو عطا کی ہے، تو اللہ کے نبی اس صفت کے کمال درجے پر ہیں۔ ظاہری اپیرنس ہوتی ہے نا، حسن ہوتا ہے، شائستگی ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ کمالات جو اللہ نے رکھے ہیں اس کی شخصیت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر چارمنگ کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا، جو سنتا تھا سنتا رہ جاتا تھا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھے۔ پھر یہ منافقین اس قدر ناقدری کیوں کرتے تھے؟ ان کا اس طرف دل مائل کیوں نہیں ہوتا تھا؟
یہ نقطہ آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے نا، پھر ایسا کیا تھا؟ سوچنا چاہیے نا، ایسا کیوں تھا؟ اس سوال کا آپ نے جواب ڈھونڈنا ہے کہ کیا وجہ تھی، ایسی کیا لعنت پڑی ہوئی تھی، وہ کیا سبب تھا کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کے نبی کی طرف ان کے دل مائل نہیں ہوتے تھے، دل رغبت نہیں کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اگر آپ وجہ جاننا چاہتے ہیں نا، تو ایک اپنے آپ کو ذرا دیکھیں اور کسی چیز کو فی الحال نہ دیکھیں، فی الحال آپ قرآن کو دیکھیں۔ آپ کا قرآن سے کیسا تعلق ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ کے اور قرآن کے تعلق میں حائل ہو گئی، جس نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر قرآن ایسے عیاں ہوتا ہے اور قرآن سے وہ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس قرآن کی پہچان اللہ کی اس نعمت عظمیٰ جو میرے آپ سب کے پاس گھروں میں موجود، ہم قرآن کی کتنی قدر کر رہے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ہمیں قرآن کی قدر سے روکے ہوئے حائل ہوئی ہے؟ تو پھر آپ کو شاید سمجھ آ جائے کہ اللہ کے رسول کے اور ان کے درمیان کچھ حائل تھا، جو سامنے قرآن موجود، اور ہم قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی کشش کی طرف نہیں جا رہے۔ کچھ تو ہے نا گڑبڑ ہمارے اندر بھی۔ تو اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔